السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو سے یہ جانا کہ انسان سے پہلے کیا تھا اور کون کون سی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے پہلے بنائی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی۔ اسلام میں زمین کی تخلیق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور مقصد کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین کیوں پیدا کی اور اس کے پیچھے آزمائش، ہدایت، عبادت اور اللہ کی صفات جیسے رحم اور تخلیق کو ظاہر کرنا جیسے بڑے موضوعات ہیں۔ عبادت اور اطاعت کا مقام۔ اللہ نے زمین کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان اور جن یہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت کر سکیں۔ اللہ نے انسانوں اور جنات کو آزاد مرضی دی تاکہ وہ صحیح اور غلط، اطاعت اور نافرمانی کے درمیان انتخاب کر سکیں۔ زمین اس آزمائش کا میدان ہے جہاں انسان اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی مرضی کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانیت کا امتحان۔ زمین پر زندگی کو کردار، ایمان اور اخلاق کا عارضی امتحان سمجھا جاتا ہے۔ زندگی کی مشکلات، خوشیاں اور جدوجہد اللہ کی طرف سے آزمائش کا حصہ ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ لوگ اس کی ہدایت اور احکام پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ زمین وہ جگہ ہے جہاں انسانوں کے اعمال، نیتوں اور ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے اور اسی پر ان کی آخرت کا فیصلہ لیا جائے گا۔ امانت، ذمہ داری۔ انسانوں کو زمین پر خلیفہ کا خاص کردار دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو زمین اور اس کے وسائل کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ہری بھری اور خوبصورت ہے اور اللہ نے تمہیں اس کا نگران مقرر کیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اس حدیث میں زمین کو خوبصورت کہا گیا ہے اور انسانوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اسے دانشمندی اور اخلاقیت کے ساتھ سنبھالیں۔ انسانوں کو زمین کے وسائل کا انصاف کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تاکہ تمام مخلوقات کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کی صفات اور اظہار۔ زمین اور کائنات کی تخلیق اللہ کی قدرت، حکمت اور تخلیقیات کا مظاہرہ ہے۔ زمین کو پیدا کر کے اللہ نے اپنی صفات جیسے الخالق، پیدا کرنے والا، الرزاق، رزق دینے والا، اور الرحمن، نہایت مہربان کا اظہار کیا۔ زمین کی خوبصورتی اور اس کی پیچیدگی اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں جو انسانوں کو اللہ کی موجودگی اور بڑائی پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ رزق اور پناہ فراہم کرنا۔ اللہ نے زمین کو زندگی گزارنے کے لیے بنایا، جہاں انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے وسائل، خوراک، پانی اور پناہ فراہم کی گئی۔ قرآن زمین کے وسائل کو اللہ کی رحمت قرار دیتا ہے اور انسانوں کو اس کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ آخرت کی تیاری۔ زمین کو ایک عارضی جگہ سمجھا جاتا ہے جہاں انسان آخرت کی ابدی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ زمین پر کیے گئے اعمال آخرت میں انسان کی کامیابی یا ناکامیابی کا فیصلہ کریں گے۔ زمینی زندگی ایک امتحان ہے اور کامیابی وہی ہے جو نیکی، ایمان اور اللہ کے احکام کی پیروی سے حاصل ہو۔ اور یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے۔ اللہ کی حکمت اور علم کا مظاہرہ۔
زمین کی تخلیق میں اللہ کی حکمت اور علم کی بے پناہ جھلک نظر آتی ہے۔ زمین پر ہر چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑے پہاڑوں اور سمندر تک ہر چیز ایک مقصد کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ یہ توازن اور ترتیب انسانوں کے لیے اللہ کی عظمت پر غور کرنے کا ذریعہ ہے۔ زمین اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی۔ زمین کی تخلیق اللہ کی لامحدود قدرت، حکمت اور تخلیقی صلاحیت کی نشانی ہے، جو انسانوں کو ان نشانیوں پر غور کرنے اور ایمان کے قریب آنے کی دعوت دیتی ہے۔ صرف وہی لوگ جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں ان تخلیقات کے پیچھے حکمت کو سمجھ سکتے ہیں اور اللہ کی موجودگی کو پہچان سکتے ہیں۔ مختصر اس ویڈیو کا پیغام ہے کہ اسلام میں زمین کو اللہ نے عظیم مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے عبادت، امتحان، اللہ کی نشانیاں دیکھنے اور آخرت کی تیاری کا مقام ہے۔ زمین اللہ کی رحمت اور حکمت کا مظاہرہ ہے اور انسانوں کو اس کی حفاظت اور انصاف کے ساتھ استعمال کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی زمین کے وسائل محفوظ رہیں۔